حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کا دور حکومت تھا، آپ ہی امیر المومنین تھے۔ کسی جنگ پر گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ جب فتح نصیب فرمائی تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا کہ جتنے جنگ جو گئے تھے، جتنے لڑنے والے گئے تھے، سارے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے آپ میں بانٹنا ہے۔ سارے قطار وائز کھڑے ہو گئے، لائن لگا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت وہ آتے گئے، حضرت عمر فاروق مال غنیمت میں سے حصہ دیتے گئے، کسی کو کتنے درہم، کسی کو کتنے درہم۔ جب باری آئی حضرت امام حسن کی، حضرت عمر فاروق نے 1000 درہم دیا۔ پھر ان کے بعد حضرت امام حسین آگئے، آپ کو بھی 1000 درہم دیا۔ انہی کے پیچھے آپ کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ جن کی پیچھے بات ہوئی ہے وہ بھی آگئے۔ حضرت عمر فاروق نے انہیں 500 درہم دیے۔ جب 500 درہم دیے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے کہ بابا جان، ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس وقت مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، جس وقت کا میں میدان جنگ میں جا کر لڑتا ہوں، میں اس وقت کا سپاہی ہوں جس وقت امام حسن اور امام حسین مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ پھر ان کو 1000 درہم دیا اور مجھے 500 درہم دیا۔ حضرت عمر فاروق نے یوں کر کے بازو سے پکڑا اور ہلا کر کہا، جا اپنا نانا لے کر آ، کیا ان کے نانے جیسا تیرا نانا ہے؟ جا اپنا بابا لے کر آ، ان کے والد جیسا تیرا والد ہے؟ جا ان کی ماں فاطمہ جیسی اپنی ماں لے کر آ، کیا ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ جا ان کی نانی جیسی اپنی نانی لے کر تو دکھا، کیا ان کی نانی تیری نانی جیسی ہے؟ تو آج دنوں کو دیکھ رہا ہے، میں ان کی نسبتوں کو دیکھ رہا ہوں، نہ تو تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، نہ تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے۔ پھر تو کیسے تول رہا ہے کہ میں نے انہیں 1000 درہم دیا اور تجھے 500 درہم دیا؟ یہ بات ختم ہوئی تو یہی امام حسن اور یہی امام حسین اور یہی حضرت عبداللہ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن و حسین نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تو بڑا اچھل رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیرا بابا ہمارا غلام ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرا بابا ہمارا نوکر ہے؟ بات سنی دل میں بڑی ٹھیس پہنچی کہ میرے باپ کا تو بڑا نام ہے، آخر باپ کو بات ہو تو تھوڑی سی دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ چلتے گئے، اپنے والد کے پاس جا کر پہنچے، کہا بابا جان ہم کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حسین نے کہا کہ عبداللہ تو بڑا اچھل رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیرا باپ جو عمر ہے وہ ہمارا نوکر ہے، وہ ہمارا غلام ہے؟ محبت دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا واقعی یہ ایسی بات ہوئی ہے؟ کہا ہاں ایسی ہی بات ہوئی ہے۔ کہا جا یہ لکھوا کر لے کر آ۔ پرچی پکڑی، جا کر لکھوا کر لے کر آئے کہ اے عمر تم ہمارا نوکر ہے، ہمارا غلام ہے۔ جب پرچی لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس پرچی کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ وہ عمر فاروق کہ جن کو دنیا میں رہ کر اللہ کے پیارے حبیب نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی، وہ حضرت عمر فاروق کہ جو رو رو کر آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ رنگ کی لائنیں پڑ گئی تھی، اتنا اللہ کا خوف رکھتے، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ جو پرچی ہے یہ میرے کفن میں اس وقت رکھنا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب قبر میں فرشتے مجھ سے سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو میں ان فرشتوں کو بتا سکوں گا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ یہ پرچی دیکھو، رسول اللہ کے نواسوں نے مہر لگائی ہے کہ میں ان کا نوکر ہوں، تو رسول اللہ کے نوکر سے کیسے سوال کرتے ہو؟ یہ ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت۔ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ کر ان میں اختلاف ڈالتے ہیں کہ نعوذ باللہ عمر وہاں تھے اور اہل بیت وہاں تھے۔ بھئی کہاں کا عقیدہ پیش کرتے ہو؟ ہم نے تو وہاں تک پڑھا ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مثال میرے آقا نے ستاروں کی مانند دی اور اہل بیت کی مانند کشتی نوح کی طرح دی کہ اگر کوئی کشتی میں بیٹھ کر دریا میں چلتا جائے گا آخر کتنا جائے گا، کہیں نہ کہیں تو تھک ہار کر گر جائے گا۔
اور جو صحابہ کرام کے ماننے والے ہوں گے اور اہل بیت پر بھونکتے ہوں گے، وہ ستاروں کو دیکھ کر کب تک رستہ دیکھتے رہیں گے؟ آخر کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی تو سیلاب آئے گا جو انہیں بھی بہا کر چلا جائے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جو کشتی نوح میں بھی بیٹھے گا، اور صحابہ کرام جو ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کو دیکھ کر رستہ بھی اپنائے گا، وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام کی شان ہے وہاں اہل بیت کی شان کو بھی ماننا پڑے گا، اور جہاں اہل بیت کی شان ہے وہاں صحابہ کی شان کو بھی ماننا پڑے گا۔